اللہ کا نام لینے سے انسان اچانک پہنچنے والی مصیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ یعنی اس کا مطلب نہیں کہ دوسری آ جائے گی، یعنی ایک دم کسی قسم کی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ اور وہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جب شام کو کوئی پڑھ لے تو صبح تک اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یاد رکھیے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، میرا رزق کس میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔ تو گویا جس چیز پر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے وہ رزق پھر شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے، گویا ہم اپنے دشمن ہی کو فیڈ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہ ہوگی۔ پھر اسی طرح یعنی اس دعا کے پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ہر کام شروع کرنے سے پہلے، تاکہ اس میں برکت اور مدد حاصل ہو، اس کے اندر قبولیت ہو، ہمیں اخلاص نصیب ہو۔ پھر خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، پھر اگر شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو چاہیے کہ یوں کہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی۔ پھر اسی طرح لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی اتارنے سے پہلے پڑھ لے، تو جن اور شیاطین کی نظر نہیں لگتی۔ اسی طرح جب آپ بچوں کو کپڑے تبدیل کروا رہے ہوں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ اسی طرح بیت الخلاء جاتے وقت یعنی اندر پاؤں رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو حفاظت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت حفاظت پھر کس سے حاصل ہوگی؟ جب آپ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے پھر داخل ہوں گے۔ اسی طرح وضو سے پہلے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم واش روم میں کھڑے ہوتے ہیں، وہیں سنک ہے، وہیں کموڈ ہے، تو پھر ہم بسم اللہ کس طرح پڑھیں؟ اس کے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ وضو کی نیت سے جا رہے ہیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیں اور جا کے ٹیپ کھول لیں اور اپنا وضو شروع کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دل میں پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے تو جس وقت یاد آئے، یعنی وضو کے دوران اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح پڑھنا ہی بھول گیا تو اس کا کیا مطلب؟ وضو ہوا ہی نہیں سرے سے، یا پھر یہ کہ اس کی اگر وضو نہیں ہوا تو کیا نماز ہی نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوا۔ یہاں علماء نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کے وضو میں نقص رہ گیا، وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ جو برکت حاصل ہونی تھی یا زیادہ ثواب ملنا تھا اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی، تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مد کے ساتھ پڑھتے تھے،
الرحمان کو اور رحیم کو بھی کھینچ کر تلاوت کرتے تھے.